آج الحمدللہ NA47 اور NA48 کو پہلی کامیابی مبارک ہو، کیونکہ جو فراڈ، فورجری اور بدنیتی نیچے ریٹرننگ آفیسر صاحبان کر رہے تھے، ان کو آج ابھی اور اسی وقت جو 12 بجے NA47 کی فائنل کنسالیڈیشن کا حکم دیا گیا تھا، نوٹس دیا گیا تھا ہمیں، وہ روک دیا۔ اسی طرح 1 بجے NA48 کا علی بخاری صاحب، جس میں ہمارے ونر کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا بھی جو فائنل کنسالیڈیشن ہو رہی تھی اس کا پروسیس روک دیا، اور فردر انہوں نے کہا آپ کی پٹیشنز کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے۔ اس وقت کی جو پوزیشن یہ ہے کہ میں تمام 100% جو رزلٹ آ چکا ہے اس میں 1,04,577 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ آگے ہوں، جبکہ میرے مد مقابل طارق فضل چودھری صاحب وہ 51,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا اکارڈنگ ٹو کنسالیڈیشن، اکارڈنگ ٹو فارم 45 ڈیولی سائنڈ اینڈ تھمب امپریشن ہونے کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ ریکارڈ دے دیا اور ہم سب کو 45 فارم دے دیا، جس کے مطابق آج میں بھی جیت چکا ہوں، بخاری صاحب بھی جیت چکے ہیں، لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے ہماری عدم موجودگی میں اور ہمیں باہر نکال کے ہمارے کسی ایجنٹ کی عدم موجودگی میں جو رزلٹ مرتب کیا، فارم 47 پیش کیا، وہ اللیگل تھا، ان لافل تھا، فراڈ پہ مبنی تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا۔ اس کی کانسٹیٹیوشن میں بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں، آئین میں بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق بھی اللیگل، ان لافل ہے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا، الحمدللہ آج اس پروسیس کو فار دی ٹائم بینگ روک دیا ہے اگلے آرڈر تک۔ اب یہ جو بھی آرڈر آتا ہے ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے۔ جی علی آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی آج الحمدللہ جی جو الیکشن ہم 8 تاریخ کو کمپریہنسو وکٹری ہم نے کی تھی، آج جو اس کے اوپر شبخون مارا گیا اور میں کہوں گا ڈکیتی ماری گئی، آج اس بے نقاب ہوئی، آج وہ بے نقاب ہوئی اور اس کا پردے چاک ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے آج ہم نے جو پٹیشن اپنی کی تھی CP کے اندر، اس کے اندر ہم نے اپنے 261 ہمارے جو پولنگ سٹیشنز تھے، میں نے ہارڈ کاپی پیپر بکس بھی، یہ میں آپ کو بھی کاپی دوں گا، اس کے ساتھ ہم نے سافٹ کاپی بھی پرووائڈ کی، جو کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس اور ریٹرننگ آفیسرز کے سائنڈ اینڈ تھمب امپریس تھے، جس کے اوپر انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے اور انگوٹھے ثبت ہوئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی ہوئے ہوئے تھے، اور اس کے مطابق جو یہ ہمارا رزلٹ ہے، یہ 261 پولنگ سٹیشنز کا 74,857 ووٹس میری ہیں، اور جو سیکنڈ نمبر پہ تھے خرم صاحب، اور تقریباً 50,000 کے مارجن سے 30,572 ووٹ ان کی تھی۔ جو تھرڈ نمبر پہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، 16,935 ووٹ ان کی تھی۔ جو TLP کے اظہر صاحب تھے، 13,495 ووٹس ان کی تھی۔ اور میری پٹیشن میں خاص بات یہ ہوئی کہ جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کی ٹویٹ آ چکی ہے، ان کے پاس بھی یہی رزلٹ ہے، اور اظہر صاحب جو ہیں، جو اظہر صاحب ہیں جو TLP کے تھے، ان کے پاس بھی یہی سیم رزلٹ ہے، اور ان کی پٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جی علی بخاری ونر ہے، ہمارے پاس بھی یہ رزلٹ ہے۔ اب RO جواب دے گا کہ وہ کون سے اس کے پاس فارم 45 تھے، وہ کیسے اس کے اوپر کس طرح اس نے کیے، ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا جو کہ ہماری لیگل ریکوائرمنٹ تھی، میڈیا کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا، اور اندر کیسے انہوں نے یہ کر دیا۔ ہی از آنسریبل ناؤ ٹو دس نیشن۔ وہ NA48 کے سارے لوگوں کو جو ہے جواب دیں ہیں، وہ بتائیں گے۔ اور یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انہوں نے 1 بجے کنسالیڈیشن کرنی تھی، اس سے ان کو روک دیا ہے، اور ہمارے یہ پیپر بکس بھی ان کے پاس آ گئیں، ہمارے USB بھی ان کے پاس آ گئیں۔ سارا رزلٹ جو عوام کا، ووٹروں کا تھا، جو انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی RO صاحب نے، وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایک بات میں ایڈ کروں گا، میرے کیس میں 9 تاریخ کو جو کنسالیڈیشن، پرووینل کنسالیڈیشن فارم 47 لگایا باہر، وہ فراڈ اس طرح تھا، اس کو خود چینج کر دیا۔ کل ویب سائٹ پہ ایک 47 کا فارم لگایا جو ہم نے پرنٹ نکالا، وہ ٹوٹل چینج ہے، ٹوٹل ووٹس بھی چینج ہے، میرے ووٹ تمام 34 ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، سوائے ایک کے 20 نمبر کے علاوہ تمام کے تمام ووٹس چینج ہیں۔
پھر آپس میں ان کا وہ نہیں ملتا. پہلے والے میں 1200 سے زائد ووٹ ایڈیشنل ڈال دیے گئے جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اب والا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. یعنی کہیں بھی جب چوری یا ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ دماغ ان کے معاف اور بند ہو جایا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا وہ نہ صرف چوری پکڑی گئی بلکہ وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے. میں نے ایک بات کہہ دوں, جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ جب ڈاکہ زنی کرتے ہیں تو وہ جا کر جنگلوں میں چھپتے ہیں, وہ اپنا منہ چھپاتے ہیں. یہ کمال کے پکے کے ڈاکو ہیں, نہ صرف ڈاکہ زنی سب کے سامنے کرتے ہیں بلکہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد دھمال مارتے ہیں اور جا کر جشن مناتے ہیں. ان کو کہو غیرت پکڑ لو, کم سے کم ان کچے کے ڈاکوں سے ان سے غیرت پکڑ لو. ڈاکو تو بن گئے ہو لیکن غیرت تو ان سے لے لو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ظلم, بربریت اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے. ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہر حساب سے, ہر حوالے سے, خواہ وہ دھرنا ہو, خواہ وہ پروٹیسٹ ہو, خواہ وہ احتجاج ہو اور لیگل بیٹل ہو, انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. ایک لوگوں دفعہ کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لائیں گے. لوگوں کا چھینا ہوا مینڈیٹ انشاءاللہ واپس ہوگا. اور ایک بات آخری, آج بھی وقت ہے ملک کی خاطر, اس 25 کروڑ عوام کی خاطر, اس ملک کو آگے لے جانے کی خاطر, معیشت کو بہتر کرنے کی خاطر, ملک میں معاشی استحکام کی خاطر جاؤ اڈیالہ جیل معافی مانگ لو. وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے, وہ آپ کو معاف کر دے گا. عمران خان زندہ باد. 3 سیٹوں کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے, یہ صرف 2 سیٹوں کیونکہ اسلام آباد میں آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تینوں سیٹیں جو جی بالکل, تیسری کی پٹیشن ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئی لیکن وہ بھی آ جائے گی. میرا خیال ہے اس 10 منٹ بعد آپ کو بھی سیم انشاءاللہ وہی آرڈر اس کیس میں بھی ہو جائے گا. چونکہ ہمارا کیس بالکل ایک طرح کا ہے اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تینوں سیٹیں ہماری بڑی لیڈ کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں, بہت بڑی لیڈ. بلکہ میرے کیس میں جو ٹوٹل ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہی اس کے حاصل شدہ ووٹوں سے زیادہ ہے. اور پورا تمام ہمارے کیسوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس میں وہ لوگ جیتے ہوں, ایک یونین کونسل. اچھا پھر ایک اور بات, بخاری صاحب نے آپ کو بتایا مصطفیٰ نواز کھوکر ٹی ایل پی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. وہی فارم 45 ہمارے پاس ہے, اسی کی کاربن کاپی ان کے پاس ہے اور وہی رزلٹ جو ہمیں دیا گیا ان کو دیا گیا. تو آر او سے پوچھتا ہوں وہ اسپیس سے, خلا سے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خواب میں کوئی چیز آئی ہے, وہ کہاں سے یہ رزلٹ لے کر آئے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلا. جی ضرور ہوگا. سوشل میڈیا پہ کہ ہم مارچ کریں گے اگر ہماری یہ قیادت فیصلہ کریں. نہ کیا گیا. پہلے قانونی جنگ لڑیں گے پھر بعد میں سارا کچھ دیکھیں کیا گے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک ایک بندے کی ایک ایک بات نہ کریں, صرف وہ بات کریں. سن لیں نا, ہم نے کوئی یونائٹڈ نیشنز کی عدالت میں نہیں جانا, پاکستان کی عدالت میں جانا ہے, پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. اگر کوئی گریونس ہوگا کھل کے بات کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, پروٹیسٹ بھی